بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول ہم سفر سیزن 4 اور ایپیسوڈ نمبر 9 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ دوستوں، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی لازمی کیا کریں۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے ہونٹ بھیجے کھڑا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، کیا میں اتنا ڈراؤنا ہوں جو یہ مجھے دیکھتے ہی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کے وجود کو بازوؤں میں بھر کر اس نے بیڈ پر ڈالا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں آتے دیکھ کر خود دور جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے ڈیم کے لیے پیپر ورک کرنا تھا۔ 2 دن کے اندر اسے تمام کاغذی کارروائی مکمل کرنی تھی تاکہ جلد سے جلد ڈیم کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ ہوش میں آتی زینب نے گردن موڑ کر ایک سائیڈ پر بیٹھے زرگام علی خان کو دیکھا جو لبوں میں سگریٹ دبائے کسی فائل میں سر دیے بیٹھا تھا۔ زینب کے دیکھنے پر اس نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی اور اٹھ کر لائٹ آف کر کے روم سے باہر نکل گیا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے، وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ زرگام علی خان نے صرف بہن کی محبت میں اسے اس کمرے میں جگہ دی ہے۔ اپنی سوچوں سے الجھتی رات کے نہ جانے کس پہر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ زینب کی نیند کی پرواہ کرتے ہوئے وہ دوسرے کمرے میں تو آ گیا، لیکن وہ کوئی کام ڈھنگ سے نہ کر سکا۔ اسے بار بار اسی کا خیال آ رہا تھا کہ وہ آج اس کے روم میں موجود ہے، جسے وہ خیالوں میں کئی بار اپنے روم میں دیکھ چکا تھا۔ اپنی سوچوں سے لڑتے لڑتے اس نے فائل بند کر دی اور باقی کام کل پر اٹھا کر وہ روم میں آ گیا۔ بغیر کوئی آواز کیے وہ روم میں داخل ہوا اور اس کی مخالف سمت سے آ کر اس کے برابر لیٹ گیا۔ اس کی طرف کروٹ لے کر ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگا۔ بلیک کپڑوں میں دوپٹے سے بے نیاز، آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیر جو کناروں سے باہر نکلی ہوئی تھی، گلابی پنکھڑیوں سے ہونٹ اسے دیکھتے زرگام علی خان اس کی طرف جھکتا چلا گیا۔ اس کے لمس پر وہ تھوڑا سا کسمسائی اور اپنا بازو اس کے گلے میں ڈالتی پھر سے سو گئی۔ زرگام علی خان نے اس کے بازوؤں پر اپنا لمس چھوڑا تھا اور آنکھیں موند لی۔ فجر کے وقت زینب کی آنکھ کھلی تو خود کو زرگام کے حصار میں دیکھ کر وہ تیزی سے پیچھے ہوئی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اس کی نیند کی پرواہ کرتے ہوئے نرمی سے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ نماز کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ اس کی اس تگ و دو میں زرگام علی خان پہلے ہی جاگ چکا تھا، لیکن اسے تنگ کرنے کے لیے اس نے اپنا حصار اور تنگ کیا۔ زینب کی حالت رونے والی ہو گئی تھی۔ زرگام علی خان نے اسے مزاحمت ترک کرتے دیکھ کر اپنی گرفت ڈھیلی کی اور رخ موڑ کر لیٹ گیا۔ وہ تیزی سے اس سے پیچھے ہوئی اور اپنی اتل پتل ہوتی سانسوں کو سنبھالتی اٹھ کر روم سے باہر نکل گئی۔ وہ زینیہ اور ظاہرہ خاتون ناشتہ کر رہی تھی جب وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور سب کو سلام کرتا ہوا زینب کے جھکے سر پر ایک نظر ڈال کر اس کے عین سامنے والی چیئر سنبھال لی۔ زینب کے لیے نوالا حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا۔ صبح والا واقعہ یاد کر کے اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ اس نے ایک چور نظر زرگام علی خان پر ڈالی۔ وہ خشمگین نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے خائف ہوتی ہوئی ظاہرہ خاتون کی طرف دیکھنے لگی۔ زرگام علی خان کو زینب پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ صبح نماز کے بعد اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ واپس روم میں آئی ہی نہیں۔ ماما میں چلتا ہوں، بیٹھک میں کچھ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ وہ زینب کو ایک نظر دیکھتا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ زرگام اس وقت بالکل خاموش بیٹھا تھا، کیونکہ لوگوں نے اسے بتایا تھا کہ جس جگہ پر ڈیم بننا ہے وہاں کی کچھ زمین سفیر خان کی ہے جو کہ سلطان خان کا بھانجا ہے۔ سردار زرگام، اگر اس نے زمین دینے سے انکار کر دیا تو آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں کرتا ہوں کچھ۔ اور سب ایک امید سے اسے دیکھتے وہاں سے جانے لگے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اسلام آباد میں موجود اپنے دوست سے رابطہ کیا اور اسے سفیر خان سے سیراب ڈیم میں اس کی آ رہی زمین کا سودا کرنے کے لیے کہا۔ زرگام، میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے یہ ممکن نہیں لگ رہا۔ وہ بہت بگڑا ہوا نواب زادہ ہے، تم اس سے بات تو کرو، اگر نہ مانا تو پھر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد زرگام کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ زرگام، وہ مان گیا ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ وہ اس زمین کی رقم بھی لے گا اور کیا بولو یار، اور یہ کہ تم اس کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کر کے کہو کہ سفیر نے تمہیں وہ زمین ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ کتنی رقم مانگی ہے اس نے؟ 10 کروڑ۔ زرگام علی خان نے ہونٹ بھینج لیے۔ میں تمہیں پہلے یہ کہہ رہا تھا زرگام، وہ ایک نمبر کا کمینہ ہے۔ 2 کروڑ کی زمین کا وہ 10 کروڑ مانگ رہا ہے، ڈن کر دو۔
لیکن زرغام یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، تم نہیں جانتے۔ روما کے کنویں کی کہانی۔ بحر روما یہودی کی ملکیت تھا، اس پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ اگر میں اس کنویں کو خرید لیتا ہوں تو میرے لیے بھی جنت کے چشمے کی پیشکش ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت عثمان نے کہا میں اس کو مسلمانوں کے واسطے خرید چکا ہوں۔ اس نے اللہ کے لیے سودا کرتے وقت نفع نقصان نہیں دیکھتے، اللہ اس کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اسے رقم ادا کر دو اور میری طرف سے صفوان کو کہو اس کے ساتھ پریس کانفرنس رکھ لے۔ اوکے سردار صاحب، جیسا آپ کا حکم، وہ شرارتاً بولا۔ اس کی بات پر زرغام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی، اسے ماں کی یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، اگر بابا کو پتہ چل گیا کہ مجھے موبائل ماں نے دیا تھا تو۔ اس سے آگے وہ سوچ ہی نہ سکی۔ یوں اسٹیچو بن کر رات نہیں گزرے گی، چینج کرو اور آرام سے سو جاؤ، گیلے بالوں میں برش چلاتا وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہا تھا، اور بنا اس کی طرف دیکھے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھا کر باہر نکل گیا۔ زینب جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی، اس کے کلون کی خوشبو چاروں اور پھیل گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اس کی آنکھ کھلی، بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹے زرغام کو دیکھ کر وہ لمحے بھر کو ٹھٹکی۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں اتنا وجیح مرد نہیں دیکھا تھا، کھڑے کھڑے مغرور نقوش سے جھلکتی بے نیازی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی کہ زرغام نے ایک دم سے اس کی طرف کروٹ لے لی۔ زینب نے سٹپٹا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ صبح ٹوٹ کر بارش برسی تھی، اسے بارش سے عشق تھا، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے نم بالوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے گزر جاتے۔ اس نے شرارت سے منڈیر پر بیٹھے سارے کبوتر اڑا دیے۔ تبھی وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، زینیا بھی بابا کے بارے میں نہیں جانتی اور نہ ہی وہ تمہارے بارے میں جانتی ہے کہ تم کون ہو۔ مجھے اپنی بہن سے بہت محبت ہے، میں نہیں جانتا سب کچھ جاننے کے بعد اس کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہوگا، اس لیے سوچ لو کہ تمہیں یہاں اس گھر میں رہنا ہے یا نہیں۔ اور آپ اس سب میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ الفاظ اس کے منہ سے رک رک کر نکلے تھے۔ میں تمہیں کسی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا، ابھی وقت تمہاری مٹھی میں ہے، واپسی کے دروازے کھلے ہیں، جو چاہے فیصلہ کرو، میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ مجھے زبردستی اور بے ایمانی سے نفرت ہے۔ ایک نظر اس کے پتھرائے ہوئے چہرے پر ڈالتا وہ باہر نکل گیا۔ تو زینب سلطان، تمہارے لیے زندگی نے یہ راستہ منتخب کیا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے سود و زیاں کا حساب لگانا چاہا۔ اگر زندگی سے اس شخص کو نکال دوں تو مجھے صرف خسارہ ہی خسارہ نظر آتا ہے۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا، اس یونانی دیوتاؤں جیسی آن بان رکھنے والے شوہر سے اسے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی، اور اس محبت کی خاطر سب کچھ ہارنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے اب کہیں نہیں جانا۔ اس نے زرغام کو پکارا، جو جاتے جاتے اپنی جگہ پر بغیر مڑے اس کی سننے کے لیے رک گیا تھا۔ مجھے آپ سے بس اتنی فیور چاہیے کہ آپ کا نام میرے نام سے جڑا رہے۔ وہ بے خود سا اس کے چہرے پر پھسلتی بوندوں کو دیکھتا رہا۔ گزرے 6 ماہ میں زینیا بہت بہتر ہو گئی تھی، اور زرغام نے وعدے کے مطابق صفوان کو اپنے ماں باپ کو حویلی لانے کا عندیہ دے دیا تھا، اور وہ سن کر پہلی فرصت میں ماں اور باپ کو لے کر حویلی پہنچ آیا۔ حویلی میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا، اور پھر زینیا کی رضامندی سے منگنی بہت دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ زرغام نے زینیا کو بتا دیا تھا اس کے ہاتھ میں جو ہیرے کی انگوٹھی ہے وہ ہاسپٹل میں اسے صفوان نے پہنائی تھی، اور وہ حیرت سے منہ کھولے صفوان کو دیکھنے لگی، جو آنکھوں میں خوشیوں کا ایک جہان لیے اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کی نظروں سے گھبرا کر زینیا نے نظریں جھکا لیں۔ تقریب خاصی وسیع پیمانے پر کی گئی تھی۔ ظاہرہ خاتون نے اپنے سب جاننے والوں کو مدعو کیا تھا۔ زینیا شہر سے آئی پارلر والی سے تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لیے صفوان نے اپنی پسند سے بھاری کام والا پنک کلر کا جوڑا بنوایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے زینیا کو ہمیشہ بلیک ابایا میں ہی دیکھا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے وہ ایسا کھلتا ہوا کلر پہنے اور وہ دیکھ سکے وہ کلرفل ڈریس میں بھی اتنی خوبصورت لگتی ہے جتنی ابایا میں لگتی تھی۔ زینب نے سیاہ کلر کی میکسی زیب تن کی تھی، وہ پہن تو گرین کلر رہی تھی، لیکن جب زرغام بلیک قمیض شلوار پہن کر نیچے آیا تو اس نے بھی سوچ لیا کہ وہ اس کے ہم رنگ ڈریس ہی پہنے گی، اور جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو زرغام نے جان بوجھ کر نظریں چرا لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ڈریس اسی کی وجہ سے پہنا گیا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی کمرے میں اس کا نکالا گیا گرین ڈریس دیکھ کھایا تھا۔ زرغام کو اس کا یہ انداز بہت پایا تھا، اور اس کی گھنی مونچھوں تلے لب اپنے آپ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔
سکھ چین کی گھنی شاخوں میں برسوں سے پناہ لیتی چڑیاں اچانک ایک ساتھ شور مچانے لگیں۔ زینب نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بلی ان کی طاق میں بیٹھی تھی۔ زینب تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بھاگی، لیکن اسے دیکھتے ہی بلی ایک جست میں وہاں سے بھاگ گئی۔ یک زبان چہچہاتی چڑیاں ایک دم سے پرسکون ہو گئیں۔ رات کے فنکشن کے اثرات ابھی بھی یہاں وہاں بکھرے پڑے تھے۔ خشک پھولوں کی پتیاں، مٹھائی کے خالی ڈبے، کسی کی ٹوٹی چوڑیوں کے کانچ۔ زینب کو ایک دم سے فضا حبس آلود لگی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو آسمان میں اس کے سر پر تیرتی 4-5 چیلیں۔ اس کا دل ایک دم سے گھبرا گیا تھا، یہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی نیچے کی طرف بھاگی۔ زرگام اور ظاہرہ خاتون نے ایک ساتھ نظر اٹھا کر اسی کی طرف دیکھا۔ اسے ان کی نظروں سے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس نے الٹے قدموں باہر نکلنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی زینیہ کی آواز نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ زرگام علی خان، اس کی آواز میں کچھ تو تھا جو زینب سلطان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ زرگام علی خان، اس کی آواز ایک بار پھر گونجی تھی۔ زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر تم میرے بھائی ہو تو اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔ اور زینیہ کے الفاظ زینب کے سر پر کسی بم کی طرح لگے تھے۔ اس نے زرگام علی خان کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن آنکھوں میں جمع ہو رہے پانی نے اس کا چہرہ دھندلا دیا تھا۔ زرگام علی خان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور ساتھ ہی زینب نے ایک امید بھری نظر زینیہ پر ڈالی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی منت سماجت کرنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر پہلے ہی بول اٹھی۔ میرے قریب مت آنا زینب سلطان، میں اپنے پاس تمہاری پرچھائی بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں ایک گھراہٹ تھی، جیسا کسی زخمی شیرنی کے زخم ادھڑ گئے ہوں۔ جاری ہے دوستو، جی تو کیا ہوگا اب آگے؟ کیا زرگام اور زینب کا ساتھ یہیں تک تھا، یا پھر زرگام اپنی جان سے پیاری بہن کے خلاف جا کر زینب کا ساتھ دے گا؟ اس ایپیسوڈ پہ ایٹ لیسٹ 3 کے لائکس تو ہونے چاہیے، کیونکہ آج ایک ہی دن میں آپ کے لیے دوسری ایپیسوڈ لائی ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور دوستوں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، پلیز پلیز پلیز۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔